وسطی امریکہ کا ملک ایل سلواڈور دنیا کا سب سے خطرناک ملک سمجھا جاتا ہے کیونکہ یہاں قتل بہت زیادہ ہوتے ہیں۔ یہاں کا مرڈر ریٹ 61.7 افراد فی 1 لاکھ انسان ہے۔ یہاں ہر سال 1 لاکھ میں سے تقریباً 62 افراد قتل ہوتے ہیں۔ انسان آخر قتل کیوں کرتا ہے؟ اس کی مختلف وجوہات ہو سکتی ہیں، جیسا کہ غصہ، حسد، ڈر یا بعض اوقات اپنی طاقت دکھانے کے لیے بھی ایک انسان دوسرے انسان کا قتل کرتا ہے۔ اس ویڈیو کا ٹاپک ایسے ہی قاتلوں کے بارے میں ہے جن کو سیریل کلر کہا جاتا ہے۔ سیریل کلر کون ہوتا ہے؟ کیسے کوئی انسان ایک سیریل کلر یعنی سلسلہ وار قاتل بن جاتا ہے؟ آئیے یہ سب اور دنیا کے 5 خطرناک ترین سیریل کلرز کے بارے میں جانتے ہیں۔ اگر کوئی شخص 3 یا اس سے زیادہ افراد کو مختلف مقامات پر مختلف مواقع پر قتل کرتا ہے تو یہ کوئی عام قاتل نہیں بلکہ ایک سیریل کلر کہلاتا ہے، یعنی سلسلہ وار قاتل۔ دوستو، تقریباً ہر سیریل کلر میں ایک بات مشترک ہوتی ہے کہ اپنی زندگی میں، خاص طور پر بچپن میں، انہیں نسبتاً مشکل حالات کا سامنا رہا ہوتا ہے، جس کی وجہ سے ان میں احساس کمتری، احساس محرومی اور دیگر انسیکیورٹیز جنم لیتی ہیں۔ ان کی محرومیاں انہیں ایکسٹریمسٹ یعنی انتہا پسند بنا دیتی ہیں۔ ایسے لوگ اکثر دنیا سے الگ تھلگ رہتے ہیں۔ کسی کو علم نہیں ہوتا کہ ان کی زندگی میں کیا چل رہا ہے، نہ ہی یہ لوگ زیادہ دوست بناتے ہیں۔ آئیے اب وکٹمز کی تعداد کے اعتبار سے 20ویں اور 21ویں صدی کے 5 خطرناک ترین سیریل کلرز کے بارے میں جانتے ہیں۔ دوستو، پہلے نمبر پر ہیرلڈ شپ مین، جس نے 215 افراد کو موت کے گھاٹ اتارا۔ ان میں 171 خواتین اور 44 مرد تھے۔ ان کے ممکنہ وکٹمز کی تعداد تو اس سے کہیں زیادہ ہوگی، کیونکہ پیشے کے اعتبار سے شپ مین ایک ڈاکٹر تھے، یعنی زندگی بانٹنے والا ہی موت بانٹنے والا بن گیا۔ یہ 1946 میں انگلینڈ میں پیدا ہوئے۔ شپ مین کی والدہ کو کینسر تھا، جس کی وجہ سے وہ درد کی شدت کو کم کرنے کے لیے مورفین کے انجیکشنز لگایا کرتی تھیں۔ شپ مین اپنی ماں کو روز یہ انجیکشن لگاتے دیکھا کرتا تھا۔ یہاں سے یہ اس فیلڈ میں دلچسپی لینے لگا۔ 1963 میں اس کی ماں کا انتقال ہو گیا اور بعد میں شپ مین نے میڈیکل کالج میں ایڈمیشن لے لیا۔ 1970 میں لیڈز یونیورسٹی سے انہیں میڈیکل کی ڈگری بھی مل گئی۔ شپ مین نے مختلف اداروں میں پریکٹس جاری رکھی۔ پہلا ممکنہ قتل 1975 میں انہوں نے ایک خاتون پیشنٹ کا کیا۔ اس کا قتل کرنے کا طریقہ بہت ہی آسان تھا۔ جو مریض شپ مین کے پاس آتا، یہ اسے پین کلر یا مورفین کی زیادہ ڈوز دے دیتا، جس سے مریض کی موت واقع ہو جاتی۔ جب شپ مین سے پوچھا جاتا تو وہ اس موت کو نیچرل ہی قرار دیتا۔ یہ کھیل 1998 تک جاری رہا۔ اس کے بعد متعلقہ میڈیکل اتھارٹیز کو شک گزرا کہ شپ مین کے پیشنٹس مرتے ہی جا رہے ہیں۔ آخر کار اسے گرفتار کر لیا گیا۔ پورے یونائٹڈ کنگڈم میں ڈاکٹرز کی قابلیت پر سوالات اٹھنے لگے۔ سال 2000 میں شپ مین کو عمر قید کی سزا سنا دی گئی، البتہ اس نے 2004 میں جیل میں خودکشی کر لی۔ اسے ڈاکٹر ڈیتھ کے نام سے بھی جانا جاتا ہے اور اسی نام سے ان کی زندگی پر ایک ٹی وی سیریز بھی بنائی گئی ہے۔ دوستو، شپ مین اپنے مریضوں کو آخر قتل کیوں کرتا تھا؟ اس کا تعلق شاید اس کے بچپن سے جڑا ہے، جب وہ کینسر سے لڑتی اپنی ماں کو پین کلرز انجیکشن لگاتے دیکھا کرتا تھا۔ اس نے ٹھیک اسی طرح پین کلرز کی اوور ڈوز سے ہی لوگوں کو قتل کیا اور غلط طریقے سے اپنے احساس سے محرومی کا بدلہ لیا۔ لوئس گریویٹو 1957 میں پیدا ہوا اور 2023 میں اس کی وفات ہوئی۔ اس نے کولمبیا، ایکواڈور اور وینزویلا کے ممالک میں 193 قتل کیے۔ یہ 193 قتل تو وہ ہیں جن کا اعتراف یا تو گریویٹو نے خود کیا یا اس کے شواہد موجود ہیں۔
اس کے علاوہ پاسبل وکٹمز کی تعداد 300 سے بھی زیادہ ہو سکتی ہے، یعنی باقیوں کے ثبوت موجود نہیں۔ گریویٹو اپنے 7 بہن بھائیوں میں سب سے بڑا بھائی تھا۔ اس کا باپ نشہ کرتا تھا اور اس پر تشدد بھی کیا کرتا تھا۔ متعدد بار بچپن میں اس کے ساتھ جنسی طور پر زیادتی بھی کی گئی۔ نوجوانی میں ہی گریویٹو ڈپریشن کا شکار ہو چکا تھا۔ اس نے پہلا قتل 4 اکتوبر 1992 کے دن کیا، جب کولمبیا کے ایک ٹاؤن جامونڈی کے ایک بازار میں یہ کھڑا ہوا تھا۔ اسے ایک 13 سال کا بچہ دکھائی دیا۔ اس بچے کو دیکھ کر گریویٹو کو اپنا بچپن یاد آیا۔ اپنے بچپن میں اس کے ساتھ جو ظلم ہوا تھا اس کی یاد اس کو آئی اور اس پر شدید غم و غصے کی حالت طاری ہو گئی۔ یہ اس بچے کو پیسے کا لالچ دے کر اسے بازار سے ذرا دور لے آیا۔ چند ہی لمحوں میں گریویٹو نے اس کمسن بچے کو قتل کر کے اپنا پہلا قتل کر لیا۔ اس کے بعد گریویٹو نے 8 سے 16 برس کے کولمبین لڑکوں کو اپنے جال میں پھنسانا شروع کر دیا۔ یہ بچے زیادہ تر غریب گھرانوں سے ہوتے، پیسے کی لالچ میں گریویٹو سے ملتے اور کچھ دنوں بعد ان کی ڈیڈ باڈی کہیں دور سے مل رہی ہوتی۔ جب بچوں کی گمشدگی کی رپورٹس میں اضافہ ہونے لگا تو کولمبیا کی پولیس حرکت میں آئی۔ 1997 میں کولمبین شہر پیریرا کے قریب پولیس کو 36 نوعمر لڑکوں کی ڈیڈ باڈیز ملی۔ ان کے پیچھے ظاہر ہے کوئی تو تھا۔ ابتدائی طور پر اسے شک کی بنیاد پر ایک بچے کو قتل کرنے کے الزام میں گرفتار کیا گیا تھا۔ البتہ اس نے خود ہی 140 نوعمر لڑکوں کے قتل کا اعتراف کر لیا۔ اصل میں یہ تعداد اس سے کافی زیادہ یعنی 193 تھی، جو بعد میں انویسٹیگیشن سے معلوم ہوئی۔ عدالت نے اسے دماغی طور پر بیمار قرار دیا اور 1800 سال سے بھی زیادہ کی قید کی سزا سنائی۔ البتہ کولمبیا کے قانون کے مطابق قید کی حد زیادہ سے زیادہ 40 سال ہے، اس لیے گریویٹو کی سزا کو کم کر دیا گیا۔ دوران قید اسے کینسر کی تشخیص بھی ہوئی اور بیسٹ کے نام سے پکارے جانے والا گریویٹو حال ہی میں سزا کی مدت ختم ہونے سے پہلے ہی دنیا سے چل بسا۔ تیسرے بڑے سیریل کلر ایک کولمبین ہیں جس کا نام پیڈرو لوپس ہے۔ اس نے 110 قتل کیے جن کے ثبوت موجود ہیں، جبکہ اس کے ممکنہ قتلوں کی تعداد 300 سے بھی زائد ہو سکتی ہے۔ یہ اکتوبر 1948 میں پیدا ہوا۔ اس کے والد کولمبیا کی رائٹ ونگ پارٹی کے ممبر تھے جنہیں کچھ تنازعات کی وجہ سے قتل کر دیا گیا تھا۔ پیڈرو اپنے 13 بہن بھائیوں میں 7ویں نمبر پر تھا۔ والد کی وفات کے بعد پیڈرو کی ماں کچھ مشکوک سرگرمیوں میں ملوث ہو گئی۔ پیڈرو بھی بے راہ روی کا شکار ہو گیا اور گھر سے بھاگ کر ایک جرائم پیشہ گینگ کا حصہ بن گیا۔ یہ اس وقت محض 10 برس کا تھا۔ یہ سڑکوں پر ہی پلا بڑھا۔ 21 برس کی عمر میں ایک گاڑی چوری کرنے کے الزام میں یہ گرفتار ہوا۔ جیل میں بھی اس کے ساتھ غیر انسانی سلوک اور تشدد کیا گیا۔ ایسے ہی ایک بار جیل میں اس کے ساتھی قیدی اس پر تشدد کر رہے تھے تو اس نے ان میں سے کسی کو قتل کر دیا۔ یہ اس کا پہلا قتل تھا۔ جب یہ جیل سے قاتل بن کر باہر نکلا تو اس کے سر پر ایک جنون سوار تھا۔ اسے اپنے ساتھ ہونے والے ظلم، اپنے دکھ بھرے بچپن اور جیل میں ہوئی زیادتی کا بدلہ لینا تھا۔ اس نے ایک گھناؤنا پلان بنایا اور پیرو چلا گیا۔ وہاں یہ مقامی قبائل کی 8 سے 16 سال کی معصوم بچیوں کا پیچھا کیا کرتا، ان کو اپنے جال میں پھنساتا اور ویرانے میں لے جا کر ان کا قتل کر دیتا۔ 1970 کی دہائی کے آخر تک اس نے کئی بچیوں کو ایسے قتل کیا۔ ایک بار ایک 9 سال کی بچی کو اغوا کرنے کی کوشش کرتے ہوئے اسے قبیلے کے کچھ افراد نے دیکھ لیا اور پولیس کے حوالے کر دیا گیا۔ پولیس نے زیادہ کچھ تفتیش کیے بغیر ہی اسے واپس کولمبیا ڈیپورٹ کر دیا۔ واپس آنے کے بعد بھی یہ اپنی حرکتوں سے باز نہ آیا اور جنوبی امریکہ کے ہی ایک اور ملک ایکواڈور چلا گیا اور پھر سے یہی کام شروع کر دیے۔ وکٹمز کی فیملیز اپنی بچیوں کو ڈھونڈنے کے لیے ہر ممکن کوشش کرتی، اخبارات میں اشتہارات چھپوائے جاتے، لیکن ان کی بچیاں ان کو نہ ملتی۔ آخرکار ایک بار پیڈرو رنگے ہاتھوں پکڑا گیا۔ ایکواڈور کی پولیس نے اسے ایک چھوٹی بچی کو اغوا کرتے ہوئے گرفتار کر لیا۔ تفتیش کے دوران اس نے جرم ماننے سے انکار کر دیا، لیکن پولیس نے ایک خوب پلان بنایا۔ پولیس کے تفتیش کاروں میں سے ایک اہلکار قیدی کا بھیس بدل کر پیڈرو کے ساتھ لاک اپ میں بند کر دیا گیا۔ پیڈرو اس سے باتیں کرتا اور آہستہ آہستہ ان کے درمیان بھروسے کی فضا قائم ہونے لگی۔ ایسے ہی ایک دن پیڈرو نے اپنے جرائم کی تمام داستان اسے سنا ڈالی۔ آخرکار پیڈرو کو 1984 میں 110 قتل کرنے کے جرم میں جیل ہو
گئی۔ جیل میں 14 سال گزارنے کے بعد اسے اس کے آبائی وطن کولمبیا بھیج دیا گیا۔ وہاں دوبارہ سے حکام نے اس کے خلاف کیس چلانے کی کوشش کی، لیکن اسے پاگل قرار دے کر ایک دماغی صحت کے مرکز بھیج دیا گیا۔ 3 سال بعد وہ تندرست ہو کر اپنی ماں سے ملنے گیا، اور پھر اس کے بعد وہاں سے کہاں گیا، کیا یہ آج تک زندہ بھی ہے یا نہیں، یہ راز اب کوئی بھی نہیں جانتا۔ دوستو، چوتھے سیریل کلر کا نام جاوید اقبال ہے، جس کا تعلق پاکستان کے شہر لاہور سے ہے۔ اس شخص نے 100 تقریباً قتل کیے۔ جاوید اقبال ایک بزنس مین کا بیٹا تھا۔ یہ 1961 میں لاہور میں پیدا ہوا۔ جوانی میں اس کے والد نے اسے ایک بنگلہ خرید کر دیا، جہاں یہ اپنے دوستوں کے ساتھ عیاشی کیا کرتا۔ اس کی حرکتیں ویسے تو شروع سے ہی مشکوک تھیں، لیکن شاید یہی وہ وقت تھا جب اس کے اندر عجیب و غریب اور کچھ غیر فطری جذبات نے جنم لیا، اور اس نے 6 سے 16 برس کے معصوم بچوں کو اغوا کر کے قتل کرنا شروع کر دیا۔ یہ ان کے ساتھ غیر اخلاقی حرکتیں بھی کرتا، اور ظلم کی انتہا یہ تھی کہ ان کی ڈیڈ باڈی کو تیزاب میں ڈال دیتا تاکہ کوئی ثبوت ہی باقی نہ رہے۔ یہ شیطانی عمل کرتے کرتے جاوید اقبال انسانیت سے اس قدر دور ہو چکا تھا کہ ایک بار بھی اس کے اندر کے انسان کا ضمیر نہ جاگا۔ اس نے 100 بچوں کا قتل کیا۔ پھر دسمبر 1999 میں پورے ملک اور پولیس ڈپارٹمنٹ میں ایک کھلبلی مچ گئی۔ ایک لوکل اخبار کے ایڈیٹر کے نام ایک خط آیا، جس میں جاوید اقبال نے اپنے ان غیر انسانی اعمال کا اعتراف کیا۔ یہ خط پولیس کو دکھایا گیا، اور پولیس فوراً موقع واردات پر پہنچ گئی۔ وہاں تو ایک عجیب ہی عالم تھا، ایک الگ ہی دنیا تھی۔ دیواروں پر خون کے نشانات تھے، قتل ہونے والے 100 بچوں کی تصاویر بھی موجود تھیں، جن پر ان کے نام اور عمریں بھی درج تھیں۔ تیزاب کے بڑے بڑے ڈرم بھی موجود تھے، جن میں انسانی اعضاء ابھی بھی کچھ دکھائی دے رہے تھے۔ مجرم جاوید فرار ہو چکا تھا، البتہ ایک خط چھوڑ گیا تھا، جس میں اس نے لکھا کہ وہ دریائے راوی میں کود کر خودکشی کرنے والا ہے۔ پولیس نے جاوید کی تلاش جاری رکھی، لیکن کوئی کامیابی نہ ملی۔ اسی دوران جاوید اقبال کچھ دنوں بعد ایک اخبار کے دفتر پہنچ گیا، جہاں اسے گرفتار کر لیا گیا، اور اس نے اپنے تمام جرائم کو قبول کیا۔ اس کے مطابق اس نے یہ سب اپنے ساتھ ہوئی زیادتی کا بدلہ لینے کے لیے کیا تھا۔ اس کا کہنا تھا کہ پولیس نے ایک بار اسے ایک غلط کیس میں گرفتار کیا تھا، جس کی وجہ سے اس کی ماں کو ہارٹ اٹیک ہوا تھا۔ لیکن دوستو، ظاہر ہے جاوید اقبال کا جرم ایسا تھا کہ اس کے آگے کوئی بھی وضاحت بیکار تھی۔ یہ پاکستان کی تاریخ کا اپنی نوعیت کا پہلا اور دل ہلا دینے والا واقعہ تھا۔ اس لیے عدالت نے جاوید اقبال کو انوکھی اور تاریخی سزا سنائی۔ اسے 100 بچوں کے قتل کے جرم میں ان بچوں کے والدین کے سامنے بے رحمی سے گلا دبا کر مارنے کے بعد اس کے جسم کے 100 حصے کر تیزاب میں ڈالنے کی سزا دی گئی، یعنی بالکل اسی طرح جیسے یہ بے گناہ معصوم بچوں کا قتل کیا کرتا تھا۔ البتہ بعد میں اس سزا کو معطل کر دیا گیا، کیونکہ پاکستان کے قوانین میں ظالم سے ظالم مجرم کو بھی ایسی سخت سزا دینے کی اجازت نہیں تھی۔ سزائے موت سے پہلے ہی جاوید اقبال نے قید کے دوران جیل میں ہی اپنی جان لے لی۔ 5ویں نمبر پر روس سے میخائیل پاپکوو ہیں، جس نے 78 قتل کیے، جن کے ثبوت ملتے ہیں۔ البتہ اس کے ممکنہ وکٹمز کی تعداد 83 بھی بتائی جاتی ہے۔ ان میں 16 سے 40 برس کی عمر کی خواتین شامل ہیں۔ پاپکوو 1964 میں پیدا ہوا تھا۔ پیشے کے اعتبار سے یہ خود بھی پولیس فورس کا حصہ تھا۔ اس نے پہلا قتل 1992 میں کیا۔ یہ اپنی بیوی پر شک کرتا تھا اور کہتا تھا کہ میری بیوی مجھے دھوکہ دیتی ہے۔ یہ اسی کا بدلہ بے گناہ خواتین کا قتل کر کے لیا کرتا تھا، اور ایسی خواتین کو قتل کرتا تھا جو اس کے مطابق غیر اخلاقی سرگرمیوں میں ملوث تھیں۔ یہ کہتا تھا کہ ان خواتین کو ختم کر کے اسے لگتا ہے کہ وہ ایک اچھا کام کر رہا ہے۔ یہ اکثر پارٹیز میں اپنا پولیس یونیفارم پہن کر جاتا، اور جو عورت اسے اکیلی نظر آتی یہ اسے اپنی پولیس کار میں بیٹھنے کی دعوت دیتا اور کہیں دور لے جاتا۔ 2 دہائیوں تک پاپ کو پولیس حکام سے بچ کر یہ سب کرتا رہا، لیکن انویسٹیگیٹرز کو آخرکار شک ہونے لگا تھا کہ کیوں بہت سے کرائم سین پر انہیں ایک ہی پیٹرن دکھائی دیتا ہے۔ آخرکار 2012 میں پاپکوو کا کھیل بے نقاب ہو گیا۔ اسے 22 قتلوں کے جرم میں عمر قید کی سزا سنا دی گئی۔ 2018 میں اس پر 56 مزید قتل ثابت ہو گئے اور اسے ایک بار پھر عمر قید کی سزا سنائی گئی۔ اسے اس کے وطن روس میں بھیڑیے اور ایک خبطی سے تشبیہ دی جاتی ہے۔ دوستو، سیریل کلرز ہالی ووڈ کا بھی فیورٹ ٹاپک ہے، اور اس موضوع پر بے شمار ڈاکومنٹریز اور موویز
اور ٹی وی سیریز بنائی جا چکی ہیں۔ تمام سیریل کلرز میں عام طور پر ایک بات مشترک ہوتی ہے کہ انہیں لگتا ہے کہ زندگی نے اور دنیا نے ان پر بہت ظلم ڈھائے ہیں، جس کا بدلہ انہیں کسی نہ کسی سے لینا ہے۔ یہ عام طور پر ایک خاص جینڈر اور ایج گروپ کے لوگوں کو اپنے نشانے پر رکھ لیتے ہیں اور ان کو اذیت دے کر ختم کرنا ہی ان کا مقصد بن جاتا ہے۔ ان کے ساتھ دماغی طور پر بھی کوئی نہ کوئی ایشو ہوتا ہے، ورنہ دوستو ایک نارمل انسان ظاہر ہے چاہے کسی سے کتنی بھی نفرت کرتا ہو وہ قاتل نہیں بنتا۔ آپ کا اس بارے میں کیا خیال ہے؟ کمنٹس میں اپنی رائے سے ضرور آگاہ کریں۔ شکریہ۔